کوئی ایک ایسا کوئی آپ کا واقعہ ایسا جس میں کہ آپ کو بہت ہی تکلیف اس بات پہ ہوئی ہو کہ کیسے ایک آلریڈی ایک بندہ تکلیف میں ہے، پھر اس کی فیملی اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہی ہے، تو ایسے بھی کوئی مطلب واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں؟ جی بالکل. میرے ایک پیشنٹ تھی، وہ پی ایچ ڈی تھی اور بڑی کامیاب خاتون تھی، اور اس کو بریسٹ کینسر ہوا اور اس کے بعد وہ ایڈوانسڈ ہوا. تو اس میں سے ایسی اسمیل اور ایسی چیزیں کہ گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا اس کو. جو سب سے پہلے بندہ چھوڑ کے جاتا ہے انفارچونیٹلی وہ ہسبینڈ ہوتا ہے. یہ رشتہ کچھ عجیب سا ہے. اگر آدمی کو کوئی بیماری ہے، عورت مرتے دم تک نہیں چھوڑتی، لیکن مرد وہ کہتے ہیں بے وفا ہوتا ہے. تو وہ سب سے پہلے جو زندگی سے واک آؤٹ کرتا ہے نا. میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں میں بھائی ہوں. آپ کا کیا ہے؟ یہ والدہ. میں کہا میاں کیوں نہیں آیا؟ کہ میاں تو چھوڑ گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ رشتوں کا آتا ہے. تو یہی میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر ہم علاج کریں گے اور آپ نے تعاون کرنا ہے اور آپ نے ہر چیز کرنی ہے تو آپ کے رشتے بھی قائم رہیں گے. تو ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ پریونٹ کرنا چاہیے. اگر پریونٹ نہیں کیا جا سکتا تو ان کا بر وقت علاج ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ مریض کے لواحقین کو میں کہوں کہ ان کا کوئی قصور ہے. ایکچولی ان کو بھی سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فرار ایک یہ بھی اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہو رہی تھی آپ کیا کریں، تو آپ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ جب کینسر ہوتا ہے یا کرونک کوئی بھی کرونک النس ہے تو وہ سارا خاندان جو ہے اس کو آپ نے سمجھانا ہوتا ہے، کاؤنسل کرنا ہوتا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے ذکر کیا نا اے آئی کا اور آپ نے ذکر کیا روبوٹکس کا، لیکن میں سوچتا ہوں جس میں تبدیلی آ رہی ہے اور جس نے اس چیز کا علاج کرنا ہے وہ جینیٹکس ہے. اور اب جینیٹکس میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وی آر واٹ ایور جینز آر، اینڈ ایف وی ہیو اے فالٹی جین اور ہم اسے نکال کے صحیح جین ڈال دیں تو ہم اس میں اس بیماری کو ریورس کر سکتے ہیں. ہم بوڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ اگین جینیٹکس ہے. ایک سٹیج آئے گی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایجنگ کی جین کون سی ہے. لیکن پھر مسئلے ہوں گے کہ جو جابر حکمران ہے ہمیشہ وہ صحت مند تندرست توانا رہے گا، تو وہ پتہ نہیں کوئی اچھی چیز ہوگی یا بری چیز ہوگی. بہرحال سائنس کی ترقی چل رہی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور جینیٹکس ان کو سمجھنا ہے. کیونکہ پہلے جو ہم کرتے تھے کیمو تھراپی، تو مریض جو ہے وہ کہتا تھا مجھے جی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بال گر جاتے ہیں، منہ میں چھالے بن جاتے ہیں. تو میں ابھی کل ہی ایک کینسر کے مریض کو کہہ رہا تھا، اس کا بھی تشخیص ہوئی ہے، تو میں نے کہا تم اپنے بالوں کی وگ بنوا لو. مطلب آپ شروع سے ہی ان کو ڈی سینسٹائز کریں، اس چیز کا ذکر اس طریقے سے کریں کہ وہ جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے اور مریض جو ہے نا وہ وگ بنوانے کے چکر میں پڑ جائے. تو اس نے کہا ہاں اپنے بالوں کی وگ تو بڑی مہنگی بنتی ہے. میں نے کہا آپ ضرور بنوائیں، اپنے بالوں کی بنوائیں، کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ آرٹیفیشل ہے. تو ابھی مریض کا بایوپسی کی کنفرمیشن آنی ہے تو ہم نے پہلے سے بات کرنی شروع کر دی. تو وہ کہتی ہے کیمو تھراپی لگوانی ضروری ہے. تو پھر ہمیں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی جو کینسر ہے اس کا لوکل جو پرابلم ہے وہ تو ہم سرجری اور ریڈیو تھراپی سے حل کر لیں گے. اس سے مرتا نہیں ہے مریض. مرتا وہ ان سیل سے جو یہاں سے نکل کے کہیں اور چلے گئے، برین میں چلے گئے، لیور میں چلے گئے، لنگ میں چلے گئے. اس کو تو سرجری نہیں کنٹرول کرتی، اس کو تو کیمو تھراپی ہی کرتی ہے. تو اب پہلے ہمارے بڑے کروڈ تھا طریقہ. اب جیسے پہلے آپ سارے شہر کو ایٹم بم گرا کے تو آپ نے مار دیا. اب آپ نے ایک آدمی کو مارنا ہوتا ہے تو وہ محلہ بھی سیف رہتا ہے، اس کے گھر والے بھی سیف رہتے ہیں. یو ٹیک آؤٹ یور ٹارگیٹ. تو ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں جہاں ہم کینسر سیل کو وی ٹیک آؤٹ کینسر سیلز وداؤٹ ایکچولی ڈوئنگ مچ کولیٹرل ڈیمیج.
تو یہ چیزیں ہیں. ہم نے جینیٹکس کو سمجھنا ہے. ہم نے جینیٹکس کی مدد سے اب ویکسین بن رہی ہے. یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو. ہمیں پتہ ہے پولیو کی ویکسین تھی جس سے پولیو ختم ہو گیا سوائے پاکستان کے. اچھا, اور بہت سی چیزیں, اسمال پاکس ختم ہو گیا. تو کینسر کی بھی ویکسین بنتی ہے, لیکن کینسر کی ویکسین کے لیے پھر اسی کینسر سے بنے گی, کینسر سیل سے. تو ہم وہ باپسی کریں گے اور پھر ہم جا کے اس کے ٹیشو کلچر بنائیں گے, پھر ہم اس کے خلاف ویکسین بنائیں گے, پھر ہم اسی بندے کو دیں گے اور وہ ویکسین جو ہے وہ ٹیومر کو ختم کر دے گی. تو بڑی ایکسائٹنگ چیزیں ہیں جو آگے ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور مون شاٹ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاند کا ایم کریں اور آپ وہاں پہنچیں. اور جو ہمارے پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں یو ایس اے کے, اب چونکہ وہ دوبارہ نہیں کنٹیسٹ کر رہا, تو اس کی زندگی کی جو ایک تمنا تھی, اس کے بیٹے کی کینسر سے ڈیتھ ہوئی تھی, تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ اتنا پاورفل ملک ہے کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ساری دنیا میں کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن نہیں کر سکتے تو ہم کینسر کو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے اس پہ انویسٹ ہی نہیں کیا. تو اب ہم اپنے ریسورسز کا سبسٹینشیل حصہ لگائیں تاکہ ہم اس کینسر کی نیٹی گریٹی سے واقف ہوں اور ہم اس کا ایک پریسیژن اور ٹارگیٹڈ علاج کریں. اور سب سے بہتر تو ہے ہم اسے پریونٹ کریں.